آج جس موضوع پر لب کشائی کرنی ہے، جو ہمارا تسلسل سے موضوع چل رہا ہے، 12 ائمہ کا، ان میں سے 8ویں نمبر پر ہیں حضرت سیدنا امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سیدنا امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت مدینہ منورہ کے اندر ہوئی ہے۔ 11 ربیع الاول کو 153 ہجری میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اس میں گرامی آپ کا علی رضا یعنی علی رضا بن موسیٰ کاظم بن جعفر صادق بن محمد باقر بن علی زین العابدین بن حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہم، یہ سلسلہ ہے ان کا۔ امام علی رضا کا لقب رضا ہے۔ یہ رضا لقب رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت ابو جعفر محمد بن علی رضا سے کہا گیا کہ ان کے والد نے ان کا نام مامون الرضا رکھا اور انہیں عہدہ ولایت کی بھی وصیت فرمائی، تو آپ نے کہا اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کا نام الرضا رکھا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آسمانوں میں بھی اللہ کی رضا تھے اور زمین میں بھی رسول اللہ کی رضا تھی۔ آسمانوں میں بھی اللہ کی رضا اور زمین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے رضا ہے، میں آگے جا کے اس بات کو بیان کرتا ہوں کہ زمین میں رسول اللہ کی رضا کیسے بنے۔ اس سے پہلے یہ بات سماعت کیجیے کہ آپ کے نام کے ساتھ یہ جو رضا رکھا گیا ہے، اس رضا کی خصوصیت کیا ہے؟ ظاہری طور پہ اگر اس کا لغوی اعتبار سے معنی کیا جائے تو یہ بنتا ہے رضا کا معنی ہے راضی ہونا، خوش ہونا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گزشتہ جتنے بھی ائمہ حضرات ہیں، ان ائمہ میں اس بنا پر خصوصیت حاصل ہے کہ حضرت سیدنا امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے ہمسروں کے ساتھ، اپنے محبت کرنے والوں کے ساتھ تو راضی رہتے ہی تھے، جو آپ کے مخالف ہوتے تھے آپ ان سے بھی راضی رہتے تھے۔ مزہ تو اس بات کا ہے نا کہ جو تم سے مخالفت کرے دل سے اسے معاف کر دو اور اس سے راضی ہو جاؤ، دل سے معاف کر دو۔ اب وہ معاف نہیں کرتا تو اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے، قیامت والے دن اس سے اس کا مواخذہ ہوگا۔ لیکن مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح یہی زندگی کی سانسوں کے اس چلنے کے اندر ہی کر لیں تو بہتر رہے گا، مگر نہ وہاں تو میاں نے اعلان کیا جاتا ہے جب جنازے کی چارپائی سامنے ہوتی ہے، امام کھڑا ہوتا ہے، صفیں بندی ہوتی ہیں، اعلان ہو رہا ہوتا ہے اس اللہ کے بندے سے اگر کوئی ناراض ہے تو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیجیے، اور اکثر لوگ وہاں بھی معاف نہیں کرتے۔ افسوس کی بات ہے کہ جب بندہ بندے کو معاف نہیں کر رہا، کل قیامت والے دن ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے، اور اگر اللہ رب العالمین نے ہم بندوں سے صرف یہ سوال کر لیا کہ کیا لینے آئے ہو، تو جواب یہ ہوگا باری تعالیٰ ہم تجھ سے بخشش کے طالب ہیں،
معافی مانگنا چاہتے ہیں، اگر اللہ نے یہ فرما دیا کہ اے بندہ خدا تو بندہ ہو کے، مخلوق ہو کے میری مخلوق کو معاف نہیں کرتا تھا، آج کس منہ سے میری بارگاہ میں کھڑا ہے معافی مانگنے کے لیے؟ میرے بندوں کو تو تم نے معاف نہیں کی، آج مجھ سے معافی کا طالب ہے۔ جیسے میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک پر یہ بات عرض کی تھی نا کہ میاں دل کاڑے نالوں منہ کالا چنگا جے کو یہ رمز پچھاڑے ہو۔ ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن شریف کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، صدقات و خیرات بھی کر رہے ہیں، جتنی ہمت اور طاقت ہے راہ خدا میں خرچ بھی کر رہے ہیں، غریبوں کا بھی خیال کرتے ہیں، یتیموں کے سر پہ ہاتھ بھی رکھتے ہیں، محتاجوں کی مدد بھی کرتے ہیں، بیواؤں کی ضروریات کو بھی پورا کرتے ہیں، رشتہ داروں کا بھی خیال کرتے ہیں، لیکن کیا بات ہے نہ ہماری دعائیں قبول ہو رہی ہیں، نہ ہمارے گھروں سے پریشانیاں جا رہی ہیں، کہیں نہ کہیں تو ہم غلط کر رہے ہیں۔ اور وہ غلط کیا ہے؟ وہ غلط یہ ہے کہ جب ہم رب العالمین کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، ہم اس کھڑے ہونے کے اندر، اس نماز پڑھنے میں کچھ رب سے ہم کلام ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس ہم کلامی کے اندر کچھ راز چھپے ہیں، راز چھپے ہیں۔ صرف اگر ایک اس آیت پہ غور کر لیا جائے کہ جو ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، صرف اسی آیت پر کہ پیچھے اس کی شان بیان ہوئی ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ اب اس آیت پہ غور کرنا ہے، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ ساری بادشاہیوں کا بادشاہ رب ہے، ساری بادشاہیوں کا بادشاہ بولیے رب ہے، ساری بادشاہیوں کا بادشاہ رب ہے۔ ہمیں یہ جو بادشاہی ملی ہے، چاہے وہ گھر کی ہے، وہ چاہے محلے کی ہے، گاؤں کی ہے، وہ جناب والا 4 گاؤں 5 مل کے اس کی جناب والا چیئرمین شپ ملی ہے، اس کا بندہ کونسلر بن گیا ہے، ناظم بن گیا ہے، ایم پی ایم ایل اے بن گیا ہے، آگے جا کے جناب وزیر بن گیا ہے، وزیر اعظم بن گیا، جو بھی ہوتا ہے ہمارا نہیں ہے، رب نے عطا فرمایا ہے، کیونکہ ساری بادشاہیوں کا بادشاہ رب ہے۔ تو میاں پھر اکڑ کس بات کی ہے؟ اللہ تو فرما رہا ہے کہ میری زمین پر اکڑ کے نہ چلو، بلا تمشی فی الارض مرحا، زمین پہ اکڑ کے نہ چلو۔ جب یہ فرما دیا کہ زمین پہ اکڑ کے نہ چلو، پھر بھی ہم اکڑ کے چلتے ہیں۔ اگر تاریخ اور سیرت کو اٹھا کے دیکھا جائے، قرآن کریم کو غور و فکر سے پڑھا جائے، احادیث طیبہ کا مطالعہ بخوبی کیا جائے، تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ اکڑ اسلام میں نہیں ہے، یہ کافروں کے اندر ہے۔ کفار مکہ یوں کرتے تھے کہ انہوں نے چادریں تہبند ایسے باندھے ہوتے تھے کہ وہ گھسٹ رہے ہوتے تھے، یوں لگتا تھا کہ جیسے ابھی کوئی جھاڑو دے کے گیا ہے۔ میاں آج ہم اکڑ کے چلتے ہیں، لیکن نہ جانے کب موت کا پروانہ آ جائے،
خبر نہیں کسی کو، دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ جب جانا ہی اس زمین پہ ہے تو پھر اس زمین پہ اکڑ کے چلنے کی حاجت ہی کیا ہے؟ وہ تو میاں پتہ تب چلے گا نا جب ہم اس زمین کے اندر جائیں گے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ہم اس زمین سے، اس مٹی سے بنائے گئے ہیں، اسی مٹی کے اندر ہم نے جانا ہے اور اسی مٹی سے ہم دوبارہ نکالے جائیں گے۔ اور اللہ فرماتا ہے فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ توجہ کیجئے گا ان جملوں پر۔ اللہ فرما رہے بندے کو جھنجھوڑ کے کہ جو اکڑ کے چلتے ہیں، جو رب کی عبادت نہیں کرتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کے احکامات کی پابندی نہیں کرتے ہیں، اپنے آپ کو فارغ رکھتے ہیں، فضولیات کے اندر ماہ رکھتے ہیں، اللہ فرما رہے أَفَحَسِبْتُمْ، کیا تم یہ گمان کرتے ہو انما خلقناکم عبثا، کہ ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا ہے؟ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے جان پیدا کیا ہے؟ انکم الینا لا ترجعون، اللہ فرماتا ہے کہ بے شک تمہیں ہماری طرف لوٹ کے نہیں آنا۔ واضح اعلان ہے مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک۔ فرمایا قل اللہم مالک الملک، ساری بادشاہیوں کا بادشاہ رب ہے، تؤتی الملک من تشاء۔ یہ واضح بات آ گئی، کسی سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے تؤتی الملک من تشاء، وہ جسے چاہتا ہے بادشاہی عطا فرماتا ہے، اسے چاہتا ہے۔ آگے فرما دیا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ آج جھگڑے کس بات پہ ہو رہی ہیں کہ اس نے میری عزت کو اچھالا ہے؟ لڑائیاں کس بات پہ ہو رہی ہیں کہ اس نے مجھے گالی دی ہے، اس نے مجھے غلام کیا ہے، اس نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے؟ رب فرما رہا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے عزتوں کا تاج پہنا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور جسے چاہتا ہے ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیتا ہے۔ بِیَدِکَ الْخَیْرُ، ساری بلائیاں تو اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ اِنَّکَ عَلَىٰ كُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ، بے شک تو ہی ہر چیز پہ قادر ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اگر اسی ایک آیت پر غور کر لیا جائے تو خدا کی قسم ہم ایک لمحے کے لیے بھی فارغ نہ رہیں، ہماری پیشانی ہمیشہ اللہ کے حضور سے جھکی رہے۔ صرف اگر اسی ایک آیت پہ غور کر لیں کہ ہم نے قیامت والے دن اس رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے کہ جو اس دن کا مالک ہے۔ ہم اپنے گھر کے مالک ہیں نا، تو کسی غیر کو اپنے گھر کی دہلیز پار کرنے نہیں دیتے، جتنا بھی طاقتور ہو ہم اسے اندر داخل نہیں ہونے دیتے، ہم اپنی حفاظت کرتے ہیں۔ سامعین محترم، قیامت کے دن کا مالک رب ہے کہ جس دن کے لیے فرمایا گیا ہے کہ وہ دن 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ اب نہ جانے وہ 50,000 سال گزریں گے کیسے، ان کا علم کیسے ہوگا، کیسے گزریں گے؟ اس واسطے چاہیے کہ ہم ان چلتی ہوئی سانسوں کے اندر ہی اپنے رب کو راضی کر جائیں، مخالفت سے گریز کریں، نفرتیں پھیلانے سے بچ جائیں، محبتیں دینے والے بن جائیں، محبتیں بانٹنے والے بن جائیں، پیار بانٹنے والے بن جائیں۔ خدا کی قسم مرنے کے بعد کوئی نام بھی نہیں لیتا ہے۔ اگر ہم نفرتیں پھیلا کے جائیں گے، اگر ہم لوگوں کی دل آزاری کر کے جائیں گے
کوئی ہمارا نام بھی نہیں لے گا۔ ہاں اگر ہم لوگوں میں محبتیں بانٹ کے جائیں گے، لوگوں میں الفتیں بانٹ کے جائیں گے، اپنی زبان کے اندر اخلاق جیسی مٹھاس رکھیں گے، دل کے اندر اخلاص جیسا رویہ رکھیں گے، تو خدا کی قسم دنیا سے چلے جائیں گے لیکن رہتی دنیا تک تمہارا نام باقی رہے گا۔ ولی آسمان سے بن کے نہیں آتے، وہ اسی زمین پہ رہ کے محنتیں کرتے ہیں، رب کو راضی کرتے ہیں، زبان کے اندر اخلاق جیسی مٹھاس ڈالتے ہیں، دل کے اندر اخلاص جیسی شکر ڈالتے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ محبت بھرا رویہ رکھتے ہیں۔ یہی چیزیں تو رب کی رضا اور رب کی قربت کا ذریعہ ہے۔ اپنے ہمسروں سے تو ہر بندہ پیار کرتا ہے، جو آپ سے محبت کرتا ہے ڈیفینیٹلی آپ اس سے محبت کرتے ہیں۔ مزہ تو اس بات کا ہے کہ آپ دشمن سے بھی وفا کریں، دشمن سے بھی پیار کریں۔ کہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں سے بھی پیار کیا ہے، اور اسی بات کا میں درس بھی لیا ہے۔ چاہیے کہ ہم دشمنوں سے بھی موافقت کریں۔ کوئی نازیبا کلمات کہہ لے تو اسے معاف کر دیں کہ جا میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا۔ یار اگر اس کے دل کے اندر بھی ایمان کی ایک رتی ہوگی تو یقیناً وہ بھی تمہیں معاف کر دے۔ تو رضا رکھنے کا اصل مقصد اور اصل خصوصیت یہ تھی کہ امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے موافقوں کی طرح، اپنے محبت کرنے والوں کی طرح اپنے مخالفوں سے بھی راضی رہتے تھے، اپنے سے مخالفت کرنے والوں سے بھی پیار سے پیش آتے تھے۔ اور حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ جب میں حاملہ ہوئی تو مجھے کسی قسم کے بوجھ کا محسوس ہی نہیں ہوا، کہ جیسے عورتوں کو ہوتا ہے کہ بچہ پیٹ میں ہو تو مشکلات ہوتی ہیں، چلنے میں دشواری ہوتی ہے، کام کرنے کے اندر مشکل پیش آتی ہے، فرمایا ایسا مجھے کچھ محسوس ہی نہیں ہوا۔ اور فرماتی کہ جب میں سوتی تھی نا، توجہ طرف جملہ ہے، جب میں سوتی تھی تو مجھے اپنے پیٹ سے سبحان اللہ اور اللہ اللہ کی آوازیں آتی تھی۔ جب میں سوتی تھی مجھے اپنے پیٹ سے سبحان اللہ اور اللہ اللہ کی آوازیں سنائی دیتی تھی، اور مجھ پر ایک ہیبت غالب آ جاتی، اور فرماتی ہے کہ جب میں بیدار ہو جاتی تو پھر کوئی بھی آواز نہیں آتی تھی، سوتے ہوئے مجھے ساری آوازیں سنائی دیتی تھی۔ اب سماعت کیجیے اگلی بات جو میں نے پہلے بیان کی کہ حضرت امام علی رضا کا جو لقب رضا ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ آپ آسمانوں پر اللہ کی رضا ہے اور زمین پر رسول اللہ کی رضا ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اور حضرت سیدنا امیر المومنین علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں دیکھا، تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا بیٹا علی نور الہی سے ہے، اور جو اس کی حکمتیں بیان کرے گا، اس کی شانیں بیان کرے گا، اس کی عظمتیں بیان کرے گا، حضور علیہ السلام نے فرمایا اس بندے کی رائے درست ہوگی، اس بندے کا مشورہ درست ہوگا، اور فرمایا جس کے اندر کسی بھی قسم کی غلطی نہیں ہوگی وہ جاہل نہیں، وہ عالم ہوگا، اور فرمایا کہ اس کی مجلس میں حکماء اور علماء بیٹھتے رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے بشارت دی ہے، اور خلیفہ مامون الرشید نے
امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا ولی عہد مقرر کر دیا۔ جب بھی آپ اسے ملنے کے لیے تشریف لے جاتے، خدام آپ کا استقبال کرتے اور مامون کے دروازے پر جو پردہ آویزہ ہوتا اسے اٹھا دیتے، آپ اندر تشریف لے جاتے۔ ایسا ہوا کہ جہاں پر کچھ نیک حضرات مخلص لوگ ہوتے ہیں، وہاں پہ حسد کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ یہ مت بھولیں کہ ساری دنیا دودھ کی دھلی ہے، حاسدوں کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا ہے کہ جو حسد کی دنیا کے اندر رہ کے حسد کرتے کرتے دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور جب جاتے ہیں نا قبر کے اندر پتہ تب چلتا ہے۔ فرمایا حسد ایسی بیماری ہے کہ جیسے خشک لکڑی کو سیونک لگ جائے نا تو اسے جناب والا کو بالکل خاک بنا دیتی ہے، ایسے ہی حسد کرنے والے کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، اس کے اندر ایمان رہتا ہی نہیں ہے، اور اس کا خاتمہ ایمان پہ بھی نہیں ہوتا، وہ بے ایمان ہو کے اس دنیا سے جاتا ہے۔ اس واسطے چاہیے کہ ہم حسد کی دنیا سے باہر نکلیں، محبت والی دنیا میں آئیں، پیار والی دنیا میں آئیں، محبتیں بانٹ کے جائیں، تاکہ رہتی دنیا تک لوگ ہمارا نام یاد رکھیں۔ فرمایا آخرکار اس بارے میں مختلف باصفا افراد کے ساتھ چند بندگانے حرص و ہوا الجھ گئے، یعنی سادہ لفظوں میں بتاؤں کہ جہاں آپ کے چاہنے والے تھے وہاں حرص کرنے والے بھی تھے، حسد کرنے والے بھی تھے، دونوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ حسد کرنے والے کہنے لگے ہم امام علی رضا کا استقبال نہیں کریں گے، لیکن پھر بھی جب آپ تشریف لاتے تو جو محبت کرنے والے تھے وہ پردہ ہٹا دیتے، آپ اندر چلے جاتے، جب باہر آتے تو پھر پردہ ہٹا دیتے، آپ باہر تشریف لاتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ان حاسدوں کی وجہ سے یہ محبت کرنے والے بھی پردہ نہ ہٹا سکے، لیکن اللہ رب العالمین کا کرم ایسا ہوا کہ جب امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف لائے تو اللہ نے ہوا چلا دی، ہوا کا ایسا جھونکا آیا کہ وہ پردہ خود بخود اٹھ گیا اور آپ اندر تشریف لے گئے، آپ اندر تشریف لے گئے۔ اب وہ جو حسد کرنے والے تھے نا، ان کی زبان سے بے سخت یہ جملے نکلے کہ اللہ جسے عزت دے اس کی عزت کو کوئی خراب کر سکتا ہی نہیں ہے۔ اللہ جسے عزت دے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے عزت عطا فرمائے، زمانہ لاکھ کوشش کر لے اس کی عزت کو خراب نہیں کر سکتا۔ بڑے بڑوں نے، بڑے بڑے محدثین کو کہاں پر الزام لگائے۔ آپ دیکھیے ام المومنین سیدہ عامہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ پر بھی الزام لگا، لیکن اللہ رب العالمین نے سورہ نور کے اندر 18 آیتیں قرآن کی نازل فرما دی۔ ان کی برات کے لیے قرآن شریف کی 18 آیتیں آئی۔ اس لیے جہاں لوگ کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگا دیں تو اللہ کسی ایسے باصفا آدمی کو، نیک بندے کو بھیج دیتا ہے کہ جو اس کی جگہ پہ صفائی دے دیتا ہے کہ اس بندے نے کوئی ایسا گناہ کیا ہی نہیں۔ اچھا، یہاں تو ہم اس کی عزت کو لوگوں کے سامنے برباد کر دیں گے، لیکن اللہ تو جانتا ہے، اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، جس کی شان ہے، جو سینے کے اندر
رکھے ہوئے دل کی ہر دھڑکن سے واقف ہے، کیا وہ تمہارے اس خیال سے واقف نہیں ہے؟ یقیناً واقف ہے، لیکن ہم شیطان کی قید کے اندر اتنا پھنس چکے ہیں کہ ہمیں رحمان کی باتیں یاد ہی نہیں رہی ہیں۔ افسوس ہے بندہ خدا، حق تو یہ تھا کہ جو رحمان نے تجھے احکام دیے ہیں ان پہ عمل کرتا۔ واضح طور پہ فرما دیا گیا، جب شیطان کو رب نے جنت سے نکالا تو اس نے ایک یہ بات مانگی کہ مجھے قیامت تک موت نہ دینا۔ فرمایا جا، تجھے قیامت تک موت نہیں آئے گی۔ پھر اس نے کہا میں تیرے بندوں کو راستے سے ہٹاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا جو میرے ہوں گے وہ تیری طرف آئیں گے ہی نہیں، جو میرے ہوں گے وہ تیری طرف آئیں گے ہی نہیں۔ اب سوچئے ہم کس ڈگر پہ چل رہے ہیں؟ رحمان تو فرما رہا ہے جو میرے ہوں گے وہ تیری سنیں گے ہی نہیں، تیری مانیں گے ہی نہیں، اور جو تیرے ہوں گے کوشش کروں گا ان کو اپنی طرف لانے کی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کے راوی ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا بندوں کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے دیا جلایا اور دیے نے روشنی پکڑی، اس کا ارد گرد روشن ہو گیا اور اس میں کیڑے پتنگے آ کر کے گر رہے ہیں اور وہ بندہ ان کو ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن جو بھی جناب والا آتا ہے وہ مرنے کے لیے آتا ہے، پھر بھی انہیں ہٹا رہا ہے۔ فرمایا بلا تمثیل و بلا مثال، میری بھی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جو ان کیڑے پتنگوں کو ہٹا رہا ہے۔ فرمایا تم جہنم میں گرنے کی کوشش کر رہے ہو، میں تمہیں وہاں سے نکال رہا ہوں۔ غور کیجئے کہ ہم نے تو کوئی کسر چھوڑی ہی نہیں، ہم نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ خود ہی کو کر بلند اتنا، علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالی نے یہاں کہا تھا، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ کیا ہم اس سٹیج پہ نہیں پہنچ سکتے؟ ہم اس منزل کو نہیں پا سکتے کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ اس وجہ کو بھی علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی نے آگے بیان کر دیا، اور وہ وجہ یہ ہے کہ آئے طائر نہ ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی وہ پرواز میں ہوتا ہے۔ ہم نے اس موت کو تو دیکھا ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں تو سوچتے ہی نہیں ہیں کہ موت آنی ہے۔ ہم نے بس وہ پرواز شروع کی ہوئی ہے، گرنا ہے سو گرنا ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ اگر کہاں بھی جائے نا تو جواب آتا ہے کوئی نہیں، کیڑا آلے مر گئے ہیں، یہ تو مرا گئے تھے پھر ویکھا۔ جب ان دیواروں کے بیچ میں ہمیں رکھا جائے گا نا، ان دو دیواروں کے بیچ میں کہ جس میں کھڑے ہونے کا فاصلہ بھی نہیں ہے، کھل کے بیٹھنے کا فاصلہ بھی نہیں ہے، جب ان دو دیواروں کے بیچ میں ہمیں رکھا جائے گا نا، روایات کے اندر آتا ہے کہ قبر مرنے والے کو دباتی ہے۔ اگر وہ مومن ہے، نیک ہے، اچھے اعمال لے کر کے گیا ہے تو قبر اس کو یوں دباتی ہے کہ جیسے پیار کے ساتھ ماں اپنے بچے کو یوں دباتی ہے اور اس سے محبت کرتی ہے اور وہ آگے سے خوش ہوتا ہے، قبر اسے یوں دبائے گی، پھر اس میں اتنی وسعت پیدا ہو جائے گی جہاں تک اس کی نظر جائے گی اللہ اس کی قبر کو کشادہ فرما دے گا۔ اور فرمایا جو بندہ اچھے اعمال لے کر کے نہیں گیا نا، مومن نہیں ہے، فرمایا قبر اس کو بھی دباتی ہے۔ اور کیسے دباتی ہے؟ فرمایا اتنا دباتی ہے کہ اس کی دائیں جانے والی پسلیاں بائیں جانب کے اندر یوں گھس جاتی ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اس مردے کی چیخ و پکار کو سنتی ہیں الا الانسان، سوائے انسان کے۔ انسان نہیں سنتا، باقی ساری مخلوقات سنتی ہیں۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں، جس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہوگا، آپ وہاں سے جانور گزاریں، وہ بھاگ کے نکل جائے گا، وہاں رکے گا ہی نہیں۔ اس واسطے ہمیں اس قبر کا سامان کرنا ہے، اس کی تیاری کرنی ہے، اس کے لیے جناب والا ہمیں محنت اور کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ ہم جناب والا یہ محنت اور کوشش کے اندر لگے رہیں کہ میں اپنی عزت بنا لوں۔ عزت تو رب العالمین نے دینی ہے، وہ جس کو چاہے جتنی عزت عطا فرما دے۔ میرے بھائیوں، صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، نماز ضروری ہے، نماز کی معافی کوئی نہیں ہے۔ بار بار ہر مجلس کے اندر یہی الفاظ دہرائے جاتے ہیں، نماز ضروری ہے، نماز کی طرف آ جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ کل تمہاری اپنی نماز پڑھی جائے۔ جب تک ہماری کتاب کھلی ہے تب تک اگر ہم رب سے رجوع کر لیں گے تو بخشش کا سامان ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ کتاب بند ہو گئی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جنازہ پڑھنے والے جو کھڑے ہوتے ہیں ہمارے لیے بخشش کی دعا کر رہے ہوتے ہیں؟ 70% لوگ ایسے ہیں کہ جن کا وضو ہی کوئی نہیں ہوتا اور کھڑے جنازے کی صفوں میں ہوتے ہیں۔ میں جانتا ہوں حضرات کو ایسی بات نہیں ہے، لیکن اللہ نے عیبوں کے اوپر پردے ڈال رکھے ہیں، تو بندوں کو بھی حکم دیا ہے من سترہ اللہ سترہ الناس، جو لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے اللہ اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا۔ لیکن یہ صرف سمجھانے کے لیے بات کی ہے، کتنے ایسے موجود ہوتے ہیں جن کا وہاں وضو ہی نہیں ہوتا اور کل تمہارے لیے بخشش کی دعائیں ہوتے ہیں۔ کیا دعا کرنی ہے انہوں نے میاں، جنہیں خود کو جنازہ آتا ہی کوئی نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، اللہ کی ذات کو بھی جناب والا اور اس مرنے والوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ کیا ہے جی؟ منہ دکھانے آئے ہیں، بس وہ منہ دکھانا ہی باقی ہے۔ پھر قرآن شریف کا ختم دیکھ لیں آپ تو اس پہ بھی نہیں پتا ہے پڑھنا کیا ہے، ملکے پہ ملکہ جناب والا پھینکا جا رہا ہے، گٹکیں گر رہی ہیں، معلوم ہی نہیں ہے پڑھنا کیا ہے، ڈیر لگا ہوا ہے، پوچھو کیا پڑھا ہے، ٹھیک ہے جی، بس اتنے پہ گزارا ہو جاتا ہے۔ پھر سب پہ چلے جائیں تو آپ توجہ کریں، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، منہ ہل ہی کوئی نہیں رہا، ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں کون جلدی ہاتھ پھیرے گا۔ یہ حالت ہے ہماری، اور ہم سوچتے ہیں مرنے کے بعد یہ ہمارے لیے دعائیں مغفرت کریں گے۔ اور میاں جیتے جیتے اپنے آپ کو معاف کروا جاؤ، مرنے کے بعد تمہارے لیے کوئی دعا نہیں کرے گا۔ یا اپنی اولاد کو نیک بنا جاؤ، وہ تمہارے لیے دعا کرے گی۔ اپنی اولاد کو حافظ بناؤ، وہ تمہارا جنازہ پڑھا کے رب کی بارگاہ میں اس درد کے ساتھ دعا کرے گی، اللہ یہ میرا باپ ہے، یہ میری ماں ہے، اس کی بخشش فرما دے۔ وہ قبر پہ جا کے تمہارے لیے سورہ یاسین پڑھے گا، وہ گھر میں بیٹھ کے تمہارے لیے دعا استغفار کرے گا۔ یہ حقہ پینے والے حضرات سب پہ بیٹھ کے، سگریٹ پینے والے حضرات سب پہ بیٹھ کے، لوگوں کی غیبتیں کرنے والے، لوگوں پہ بہتان بازی کرنے والے تمہارے لیے بخشش کی دعا نہیں کرتے ہیں، وہاں لوگوں کو دکھانے کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوتے ہیں۔ اور دیکھا دیکھی ہم جناب والا ہاتھ منہ پہ پھیر لیتے ہیں، پڑھتے وڑھتے کچھ نہیں ہے۔ اس لیے توجہ طلب جملہ یہ ہے کہ آپ پلٹیے، اپنے آپ کو واپس لے آئیے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیجیے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، فرمایا کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل خانہ کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو۔
وقودها الناس والحجارہ، وہ آگ کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ جہنم اتنی بڑی ہے کہ قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے کہ باری تعالیٰ مجھ میں اور وسعت ہے، اور لوگوں کو میرے پاس بھیج، اور وسعت ہے اور بھیج، اور وسعت ہے اور بھیج۔ حضور فرماتے ہیں تم جہنم میں گرنے کی کوشش کر رہے ہو، میں تمہیں نکال رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، آخری لفظ یہ ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ اگر ہم چاہیں نا کہ جناب کوئی ہمیں ہماری اصلاح کرے اور ہمیں جناب والا پکڑ کے لے جائے، تو ہم اسے پتہ کیا کہتے ہیں؟ میرے کپڑے گندے ہیں، کپڑے گندے ہیں۔ اللہ نے کپڑے تمہارے گندے نہیں کیے، تمہارے اندر کا جو شیطان ہے وہ تمہیں رب کی بارگاہ میں جانے نہیں دے رہا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، فرمایا اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے آپ کو نہیں بدلتے۔ بدل لیں اپنے آپ کو اس وقت سے پہلے کہ ایسا نہ ہو کہ موت کا پروانہ آ جائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا البلاغ۔